نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واجب الاحترام شرکائے بزم اعتکاف 2026 بزم اعتکاف کی اس خصوصی نشست کے اندر آپ تمام احباب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس نشست کے اندر ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے خود شناسی سے خدا شناسی تک۔ خود شناسی سیلف اویئرنیس، اپنے آپ کو جاننا، اور خدا شناسی گاڈ اویئرنیس، اپنے خالق اور مالک کو جاننا۔ بندگی کا ابدیت کا سفر خود شناسی سے شروع ہوتا ہے اور خدا شناسی اس سفر کا منتہائے کمال ہے۔ میں اس گفتگو کو 3 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کر رہا ہوں۔ پہلا پورشن میری گفتگو کا یہ ہوگا کہ خود شناسی ہے کیا، واٹ از سیلف اویئرنیس۔ دوسرا پورشن یہ ہوگا کہ واٹ از دی ریلیونسی بٹوین سیلف اویئرنیس اینڈ گاڈ اویئرنیس۔ خود شناسی اور خدا شناسی کے درمیان باہمی لنک کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ اور تیسرا اور آخری حصہ میری گفتگو کا یہ ہوگا کہ واٹ از دی میتھڈالوجی ٹو ریچ گاڈ اویئرنیس فرام سیلف اویئرنیس۔ خود شناسی سے خدا شناسی تک پہنچنے کی میتھڈالوجی کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کس طرح اس منزل تک پہنچنا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ پہلا پورشن یہ ہوگا واٹ از سیلف اویئرنیس، خود شناسی ہے کیا۔ خود شناسی کا لغوی لفظی معنی تو آپ سمجھتے ہیں نا، اپنے آپ کو جاننا۔ سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو جاننے سے مراد کیا ہے؟ کیا اپنے اس ظاہری وجود کو جاننا ہے، اس شکل و صورت کو جاننا ہے، اپنے نام ایڈریس کو جاننا ہے؟ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس کے اندر جاننے والی کون سی بات ہے؟ کون ہے جس کو آپ کا نام یاد نہیں ہے، اپنی شکل و صورت یاد نہیں ہے؟ سب کو پتہ ہے۔ تو اپنے آپ کو جاننے سے پھر مراد کیا ہے؟ اپنے آپ کو جاننے سے مراد ہے اپنی حقیقت کو جاننا، اپنی اصلیت کو جاننا، اپنے اندرونی باطنی اصلی جوہر کو جاننا، کائنات کے اندر اپنے مقام اور مرتبے کو جاننا، اپنے نفع اور نقصان کے حقیقی پیمانوں کو جاننا، آیا کہاں سے ہے ہم، جانا کہاں ہے ہم، اس کو جاننا، اس کائنات کی اسٹیج پر ہماری حیثیت کیا ہے اس کو سمجھنا، اور کیا ہم زندگی کی گاڑی کے ڈرائیور ہیں یا مسافر ہیں، یہ ساری چیزیں جاننا، اپنی اصلیت اور حقیقت کو جاننا، یہ ہے خود شناسی سے مراد۔ اللہ رب العزت نے کائنات کا نظام کچھ اس طرح کا بنایا ہے کہ یہاں ہر وجود کے 2 رخ ہیں۔ ایک ظاہری رخ ہے جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، اور دوسرا باطنی رخ ہے جو نظر نہیں آ رہا ہوتا، مگر اصل اہمیت کی چیز وہ باطنی رخ ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پھل ہے، اس کا ایک پہلو وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کا ظاہری ڈھانچہ۔ کوئی بھی پھل لے لیں آپ، سیب لے لیں، سیب کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے، ایک حیت ہے، ایک ظاہری شکل و صورت ہے، ایک سائز ہے، وہ نظر آتا ہے، دیکھتے ہی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سیب ہے۔ لیکن کیا سیب اسی ظاہری ڈھانچے کا ہی نام ہے، یا اس سے آگے بھی کوئی اس کی حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے اندر چھپا ہوا ذائقہ، وہ ذائقہ اگر سیب میں سے نکال دیا جائے، کتنا ہی خوشنما سیب آپ کو نظر آ رہا ہے، اور آپ اس کو کھانے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، جیسے ہی آپ نے اس کی ایک بائٹ لی اور آپ کو مزہ ہی کوئی نہ آیا سیب کا، تو کون اس سیب کو کھانا پسند کرے گا؟ کون خریدنا پسند کرے گا؟ اب ظاہری ڈھانچہ تو وہ کا وہ ہی ہے، تو پھر کون سی چیز اس کے اندر نہیں ہے؟
اس کے اندر جو حقیقت پائی جاتی ہے، اصل حقیقت جب وہ نہیں ہے تو پھر سیب کی کوئی قدر و قیمت ہماری نظر میں نہ رہی۔ اب کویشچن یہ ہے، کیا وہ ذائقہ آج تک کسی نے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ آپ سیب کے 100 ٹکڑے گن کر لیں، اسے کسی لیبارٹری میں لے جائیں، انتہائی سینسیٹیو مائکروسکوپک انالیسس کر لیں اس کا، دنیا کا کوئی سائنسدان آج تک ذائقے کو دکھا نہیں سکا کہ یہ ہے ذائقہ۔ لیکن کیا کوئی انسان ذائقے کا انکار کر سکتا ہے؟ نو، وہ اس کی اصل حقیقت ہے جو نظر نہیں آتی۔ یہی معاملہ پھول کا ہے، پھول جتنا مرضی خوشنما ہے، گلاب کا پھول کتنا پیارا لگتا ہے، وہ اس کا ظاہری ڈھانچہ ہے۔ آپ اس پھول کو پاس کریں اور جیسے ہی آپ اس کو سونگھ دیں، اگر اس میں خوشبو نہیں، آپ ساتھ ہی پیچھے کر دیں گے، حالانکہ ڈھانچہ جو ہے وہ موجود ہے اپنی جگہ پر، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ خوشبو جس کو آج تک کوئی شخص دیکھ نہیں سکا۔ سیم یہی معاملہ انسان کا ہے۔ ایک یہ ظاہری ڈھانچہ ہے، یہ ظاہری وجود ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جس کو لوگ سب کوئی سمجھ کر اسی کو پالنا پوسنا پروان چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ ظاہری ڈھانچہ ہماری اصل حقیقت نہیں ہے۔ اصل حقیقت ہمارے اندر چھپی ہوئی وہ روح ہے جس کو آج تک کوئی دیکھ نہیں سکا ہے، لیکن جسم کے سارے کمالات اس روح کے مرہون منت ہے۔ بظاہر میری زبان بول رہی ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میرے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، لیکن ابھی اگر میرے اندر سے روح نکل جاتی ہے، دیکھتی دیکھتی آنکھیں ساکت ہو جائے گی، جامد ہو جائیں گی، اسی طرح کان بینائی سنوائی سے محروم ہو جائیں گے، سماعت سے محروم ہو جائیں گے، زبان قوت گویائی سے محروم ہو جائے گی۔ تو وہ روح جو نظر نہیں آتی وہی انسان کی اصل حقیقت ہے۔ اس کو سمجھنا، اپنے باطنی جوہر کو پہچاننا، یہ ہے خود شناسی۔ جب بندہ وہاں تک پہنچتا ہے تو پھر بہت سارے اسرار آشکار ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کا، حضرت علی کا قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لی۔ اور حضرت علی کا دوسرا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ انفع المعارف معرفت النفس، تمام دنیا کی معرفتوں میں سے بہترین معرفت کیا ہے؟ معرفت مین پہچان، مختلف چیزوں کی ہم پہچان حاصل کرتے ہیں، کہتے ہیں ساری پہچانوں سے اوپر پہچان ہے اپنے آپ کی پہچان، اپنی حقیقت کی پہچان۔ سقراط یونان کا ایک انتہائی معروف مفکر ہے، اس کا یہ قول صدیوں پہلے سے آج تک گونج رہا ہے کہ اے انسان اپنے آپ کو پہچان۔ گاندھی جی کہتے ہیں کہ میں اپانشدوں کے مطالعہ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کائنات کے اندر اصل معرفت صرف ایک ہی ہے اور وہ اپنی معرفت ہے۔ اب گاندھی جی کے بعد شاید وحی کی روشنی نہیں تھی، اس لیے وہ اپنی معرفت تک اٹک گئے، ورنہ اس سے آگے چلے جاتے تو ان کو پتہ چلتا کہ اس کے آگے ہے اصل معرفت، اس کائنات کے خالق اور مالک کی جو معرفت ہے، اصل منظر مقصود وہ ہے اور اصل معرفت وہ ہے، اور یہ معرفت تو جسٹ اس معرفت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ سوچیں ذرا، ایک انسان دنیا میں آیا، دنیا کے علوم و فنون جانتا رہا، دنیا کے باقی بے شمار لوگوں کی جان پہچان حاصل کرتا رہا، اس نے سب کچھ جان لیا لیکن وہ اپنے آپ کو نہ جان سکا، اور اپنے آپ کو نہ جان کر نہ اپنے خالق اور مالک کو جان سکا۔ اس کا دنیا میں آنا کیا ہے اور یہاں سے جانا کیا ہے، سب کچھ بیکار ہو گیا۔ باقی تو سارے کمالات آپ کے قبر تک ہیں، جتنی مرضی ڈگریاں آپ لے لیں، جتنے مرضی علوم و فنون سیکھ لیں، جتنے مرضی ایکسپرٹ ماہر بن جائیں جس فیلڈ کے مرضی، سارے کے سارے کمالات آنکھ کے بند ہونے تک ہیں۔ ادھر آنکھ بند ہوتی ہے، ادھر سارے کمالات زیرو زیرو ہو جاتے ہیں، ہر چیز فنش ہو جاتی ہے، سب کچھ بندہ یہاں چھوڑ کے جاتا ہے، یہاں سے آگے جو چیزیں جانی ہیں وہ یہی چیز۔ تو یہ ہے جی ہماری پہلا جو میں نے پورشن بتایا تھا کہ واٹ از سیلف اویئرنیس، سیلف اویئرنیس خود شناسی ہے کیا۔ اب ہم سیکنڈ پورشن کی طرف آ رہے ہیں کہ واٹ از ریلیونسی بٹوین سیلف اویئرنیس اینڈ گاڈ اویئرنیس،
کہ اپنے آپ کو جان پہچان کے ساتھ خدا کی پہچان کا رشتہ اور تعلق کیا ہے. اب ہم اگلی پورشن کی طرف جا رہے ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اے انسان میں نے تجھے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ تو میری عبادت کر. اب عبادت سے کیا مراد ہے؟ کیا فرشتے عبادت کے لیے کم تھے؟ وہ عبادت سال ہا سال سے صدیوں سے کر نہیں رہے تھے. یہی تو انہوں نے کہا تھا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. یا اللہ ضرورت کیا ہے اس کی جس کو تو بنانے جا رہا ہے؟ ہم کافی نہیں ہیں تیری تسبیح کے لیے، تیری عبادت کے لیے، تیرے ذکر کے لیے، تیرے فکر کے لیے ہم کافی ہیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں عبادت سے مراد معرفت ہے کہ اللہ کی پہچان حاصل کی جائے. اور اس کی طرف اشارہ ایک حدیث قدسی میں بھی ہمیں ملتا ہے جہاں اللہ کہتا ہے کہ کنتو کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں. او رفا، مجھے کوئی جاننے والا ہو، کوئی پہچاننے والا ہو، تو میں نے مخلوقات کو پیدا کر دیا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں عبادت سے مراد اللہ کی معرفت ہے، جان پہچان ہے. اور عبادت کا مزہ بھی اس وقت آتا ہے جب معرفت حاصل ہوتی ہے. معرفت کے بغیر عبادت بندہ جسم مسئلے پہ کھڑا ہوتا ہے اور پتہ نہیں ذہن کہاں کہاں بھٹکتا پھر رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت جب تک آشکار نہیں ہوتی. قرآن میں اللہ نے کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے میری قدر ہی نہیں کی ہے جیسی قدر کرنی چاہیے تھی. وجہ کیا ہے؟ قدر معرفت ہوتی ہے، پہچان کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک کسی دور دراز کے دیہاتی کے سامنے چیف آف آرمی اسٹاف چلا جائے تو وہ ایسے دیکھنے لگ پڑے گا کہ پتہ نہیں کوئی فوجی بندہ ہے، پتہ نہیں کوئی اس طرح کا سرکاری بندہ، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لیکن ایک عام فوجی سپاہی کے سامنے چیف آف آرمی اسٹاف آ جائے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک کانپ جائے گا، ایک دفعہ لڑ جائے گا. خیر ہو صحیح. وجہ اس کو پہچان کوئی نہیں ہے کہ یہ کیا کر سکتا ہے، اس کو پہچان ہے کہ یہ کیا کر سکتا ہے. ایک مثال اور لے لیں. آپ اور آپ کا چھوٹا بیٹا 2-2.5 سال کا، دونوں جنگل میں جا رہے ہیں. جنگل کے اندر اچانک ایک زندہ شیر سامنے آ گیا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ شیر نے جو کچھ آپ کے ساتھ کرنا ہے وہی آپ کے بچے کے ساتھ بھی وہ کر سکتا ہے، اور عین ممکن ہے وہی کرے بھی. لیکن بچہ دیکھنے لگ پڑے گا کہ یہ کیسا جانور ہے، یہ کیا ہے. وہ تجسس کے ساتھ، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے تجسس سے، اور آپ کا پتا پانی ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کی سانس اٹکڑی ہوئی نظر آئے گی اور آپ کے پورے جسم کے اندر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، سنسی پیدا ہو جائے گی. فرق کیا ہے؟ بچہ کیوں نہیں اتنا ڈر رہا؟ بچے کو معرفت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، اس لیے اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے. اور آپ کو پرواہ اس لیے ہے کہ آپ کو معرفت ہے، پہچان ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح اللہ کی جب پہچان ہوتی ہے پھر صحیح عبادت کا بھی مزہ ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ میری عبادت، اور عبادت کا مقصد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ ان کو رئیس المفسرین بھی کہا گیا، مفسرین کی بھی رئیس. یعنی کہ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ معرفت. اب آگے چلتے ہیں. پہچانا اس کو کیسے جائے جی؟ پہچانے بندہ کیسے اللہ کو؟ قرآن کے اندر وہ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، میری مثل ہی کوئی شے نہیں ہے. اب جس کی مثل آج تک کوئی نہیں ہے، جو نہ ہمارے حواس میں آتا ہے، نہ عقل میں آتا ہے، نہ فہم و بصیرت میں آتا ہے، نہ ادراک میں آتا ہے، کسی طرح سے بھی جس کو سمجھا نہیں جا سکتا، سوچا نہیں جا سکتا، جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، سنا نہیں جا سکتا، کیسے بندہ اس کو پائے؟ کہتا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار کلہ، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ تجھے جانا کیسے جائے، تجھے پہچانا کیسے جائے؟ کہتا ڈائریکٹ تم مجھے نہیں جان سکتے. ہاں ایک طریقہ ہے انڈائریکٹ مجھے جاننے کا. کائنات کے ذرے ذرے کے اندر میں نے اپنی قدرت کی، اپنی حکمت کی نشانیاں رکھ دی ہیں. اگر مجھ تک پہنچنا ہے نا، میری پہچان حاصل کرنی ہے، تو پھر ان نشانیوں کے ذریعے سے مجھے پالو گے.
ڈائریکٹ اگر تم چاہو مجھے پانا مجھے نہیں پا سکو گے۔ اور اے انسان اس کائنات کے اندر ہی نہیں، ذرا اپنے وجود پر بھی غور کر، میں نے تیرے اندر بھی بے شمار نشانیاں رکھ دی۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں، کب کہاں؟ اس پھیلی ہوئی کائنات کے اندر بھی، وفی انفسہم ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی، حتیٰ یتبین لہم یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا، انہ الحق کہ اس کائنات کے اندر حق صرف ایک ہی ہے، باقی تو سب کچھ چھان بورا ہے، اصل ذات ایک ہی ہے، ایک ہی ہے جس کی جلوہ گری ہے ہر طرف، جس کا نور ہے ہر طرف۔ تو لہذا دوسرے مقام پر فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، وہ تمہارے اندر میں بس رہا ہوں، دیکھتے کیوں نہیں ہو، غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ قرآن میں خدا ہمیں پوچھ رہا ہے کہ فی انفسکم تمہارے اندر ہوں میں، افلا تبصرون تم دیکھتے کیوں نہیں ہو، دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تو باعث بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سال ہا سال تک اللہ کی تلاش میں نکلتا رہا پر اللہ مجھے کہیں نہیں ملتا تھا۔ پھر کیا ہوا، میں نے اللہ کی تلاش چھوڑ کر اپنی تلاش شروع کر دی، اور جب میں اپنی تلاش میں نکلا تو پھر میں نے دیکھا جدھر بھی دیکھتا ہوں ادھر اللہ ہی اللہ ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا جدھر جدھر دیکھا۔ علامہ نے اسی بات کو ذرا اپنے رنگ میں کہہ دیا، وہ کہتا ہے کہ کبھی اس علامہ نے کہا جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں، مجھے روکے گا تو ہے نا خدا کیا ڈوب جانے سے، کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ تو کیا تو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے اپنے اندر بھی موجود ہوں اور پھیلی ہوئی کائنات کے اندر بھی موجود ہوں، تو اپنے اندر ہی غور کرو گے نا تو مجھے اندر ہی پالو گے۔ ہمارے اسی سارے مفہوم کو ایک صوفی شاعر نے کہا کہ یہ یاد نہیں اپنا آپ تینوں، حسن ازل دی آپ تفسیر ہے تو، چمنی لیمپ وجود دے وچ روشن موجاں مار دی نور تنویر ہے تو، خاکی نازک وجود دے وچ شیشے صورت گردی آپ تصویر ہے تو، شیشے یار دے وچ دی ویکھ اصغر آپے رانجھا دے آپے حیرت، آپے رانجھا آپے حیرت۔ وہ کہتا ہے میں نے تمہارے اندر بس رہا ہوں، اور کہتا ہے کہ نفخت فیہ من روحی، انسان کے اندر جو روح میں نے پھونکی ہے وہ کوئی عام روح نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے، رشتہ ناتا ہے، خاص رشتہ ناتا ہے۔ اور یہ مفہوم پتہ نہیں کہاں تک جاتا ہے جب وہ کہہ رہا ہے۔ دوسری جگہ پر 4 قسمیں کھا کر فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو اس کائنات کا میں نے ماسٹر پیس بنایا ہے۔ تیسری جگہ پر کہہ رہا خلقتہ بیدیہ، ساری کائنات کو جب میں نے پیدا کرنا تھا میں نے کن کہہ کر پیدا کیا، انسان کو پیدا کرنا تھا تو اس کو اپنی قدرت کے ہاتھوں سے تخلیق کیا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم اور ان کی نسل کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور اس کو فائنل ٹچ پھر خدا نے حدیث قدسی میں دیا الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا بید ہے اور میں انسان کا بید۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری خدا کے ساتھ کوئی نہ کوئی خاص رشتہ داری ضرور ہے، کوئی سانس ضرور ہے، کوئی نہ کوئی معاملات، کیا ظاہری کیا باطنی، کیا ہمارے متعلق کیا کہہ رہا ہے قرآن کے اندر حدیثوں کے اندر۔ تو بہرحال یہی بات انہوں نے کہی جو جن کا میں نے ابھی شعر پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ شیشے یار دے وچ دی ویکھ اصغر آپے رانجھا تے آپے حیرت۔ اچھا اب آئیے اس کو تھوڑا سا میڈیکل سائنس کے روح سے سمجھ لیں کہ کیسے بندے کی خود شناسی جو ہے وہ خدا شناسی تک پہنچ جاتی ہے۔ میڈیکل سائنس کا یہ کہنا ہے کہ ہر انسان 10-12 سال کے اندر مکمل طور پر چینج ہو جاتا ہے۔ ہمارا جسم جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے سیل سے بنا ہوا ہے، اور یہ سیلز کے اندر شکست و ریختہ کا عمل جاری رہتا ہے۔ ہر دن کے اندر کئی پرانے سیل ٹوٹتے ہیں، جدا ہوتے ہیں جسم سے، اور پھر کئی نئے بنتے ہیں۔ اس طرح یہ سمجھ لیں پروسیس چلتا رہتا ہے، کئی سیلز میرے جسم سے آج نکلے نئے آ گئے، پھر کل کو کئی اور نکلے اور ریپلیس ہو گئے، پھر پرسوں کئی اور نکلے ریپلیس ہو گئے۔ اس طرح میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ 10 سے 12 سالوں کے اندر ایک انسان مکمل طور پر ریپلیس ہو جاتا ہے،
بالکل اسی طرح مثال جیسے ایک دیوار کے اندر آپ کو 2-4 اینٹیں ایک دن نکالیں اور اس کی جگہ پر اور ڈال دیں، اگلے دن 2-4 اور نکالیں اور ڈال دیں، اگلے دن 2-4 اور نکال کر اور ڈال دیں، چلتے چلتے سال 2 سال بعد ساری اینٹیں چینج ہو چکی ہوں گی، لیکن لگے گا ایسے کہ دیوار اپنی جگہ پر کھڑی ہے۔ تو ایگزیکٹلی یہی معاملہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں آج وہ نہیں ہوں، میرا یہ وجود وہ نہیں ہے جو آج سے 10-12 سال پہلے تھا، لیکن 15-20 سال پہلے، ایون 25 سال پہلے جو میں تھا وہ پہلے میں ایک دفعہ 10-12 سال پہلے ریپلیس ہوا، پھر دوبارہ میں اب ریپلیس ہوا، لیکن اس ہاتھ نے 25 سال پہلے جو سگنیچر کیے تھے آج بھی میں مانوں گا کہ یہ سگنیچر میرے ہی ہیں، میں انکار نہیں کروں گا کہ چونکہ میڈیکل سائنس کے روح سے میں وہ نہیں ہوں، اب وہ میں چینج ہو چکا ہوں، لہذا میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں جی یہ سگنیچر میرے نہیں، میں کہوں گا میرے ہی ہیں۔ تو پھر میرے اس وجود کے اندر کوئی ایک شے تو ہے نا کہ جو اس بدلتے ہوئے وجود کے باوجود بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ یہیں سے قیاس آگے بڑھتا ہے کہ اس کائنات کے اندر بھی علامہ نے کہا تھا ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون حال ہے قدرت کے کارخانے میں، کہ کائنات کے اندر ٹھہراؤ کسی چیز کو نہیں، ہر چیز بدل رہی ہے۔ اس بدلتی ہوئی کائنات کے اندر بھی کوئی ایک ذات ایسی ضرور ہونی چاہیے جو اپنی جگہ پر اٹل ہو، قائم ہو، اسی کا نام خالق کائنات ہے۔ چلیے اب ہم یہ دوسرے حصے کے بعد تیسرے کی طرف جا رہے ہیں، آخری حصے کی طرف۔ واٹ از میتھڈالوجی ٹو ریچ گاڈ اویئرنیس فرام سیلف اویئرنیس۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ اگر نہ ہوا تو یہ پہلے دونوں حصوں تک رہ گئے، پھر تو ہم درمیان میں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہا ہے اپنے اندر جھانک کر دیکھو۔ اب اندر بندہ کیا جھانکے؟ اندر بھی تو ایک لمبی چوڑی دنیا ہے، کدھر سے شروع کرے بندہ؟ سلطان باہو سے پوچھے ہیں جو کہتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے ہی بیڑے وچے ہی جیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق تیرے دل دے اندر تمبو وانگو تانے ہو، دل دا محرم جو ہے باہو سوئی ہوئی رمد پچھانے ہو۔ تو یہ 14 طبقے جس کے اندر ہے، بندہ کہاں جھانکے، کدھر جھانکے، کہاں سے شروع کرے؟ قرآن مجید نے اس مشکل کو آسان کیا اور 2 طریقے سجیسٹ کر دیے، ایک کا نام ذکر ہے اور دوسرے کا نام فکر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں جب ملتے ہیں نا تو پھر اس انسان کو خالق کائنات کی معرفت تک پہنچا دیتے ہیں۔ آئیے ذرا قرآن کو دیکھیے اب، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ نے کہا قرآن کے اندر بے شک زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یہ عقل مند کون ہیں؟ قرآن نے کہا 2 علامتیں ان کی ہوتی ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہیں تب اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہیں تب اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹے ہیں تب اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ایک بات کثرت سے ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں اللہ کو، اور دوسرا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمینوں اور آسمانوں اور ان کے درمیان جو کچھ ہیں ان کی تخلیق کے اندر غور کرتے رہتے ہیں، فکر کرتے رہتے ہیں، آنکھیں بند نہیں رکھتے، کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ادھر سے جب ذکر کے نتیجے میں دل کا آئینہ پالش ہوتا ہے اور اللہ کی معرفت کو جلب کرنے کے قابل ہوتا ہے، ادھر فکر کے نتیجے میں کائنات کے اسرار اور رموز انسان پر آشکار ہونا شروع ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو خود شناسی سے چلنے والا سفر کائنات کے عرفان کے مندروں سے ہوتا ہوا خالق کائنات کی معرفت تک پہنچ جاتا ہے، اور جب اس معرفت تک ان پر آشکار ہوتی ہے، اللہ کی عظمتیں رفتیں آشکار ہوتی ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ بے اختیار قرآن کہتا ہے وہ کیا اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے خالق مالک اس کائنات کے اندر کوئی شے بھی تو نے بیکار پیدا نہیں کی، سبحانہ کا تو پاک ہے، فقینا عذاب النار، اور اللہ کے جلال کے سامنے لرزنے کانپنے لگتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیری اتنی عظمتیں تو ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لینا۔ یہ ہے وہ معرفت جو ان کو یہاں تک پہنچا دیتی ہے۔
चुनाचे जो अकल वाले हैं, जिनके एक हाथ में जिक्र है और दूसरे में फिक्र है, उनका हाल ये होता है कि वो कायनात की जिस चीज़ को भी देखते हैं, हर जर्रे जर्रे, पत्ती पत्ती और फूल फूल के अंदर उन्हें उसके जलवे छलकते हुए नजर आते हैं। वो आसमानों की बुलंदियों को देखते हैं तो उसकी अजमतें और रिफ़तें याद आ जाती हैं कि इन आसमानों की बुलंदियों को बनाने वाला खुद कितना अजीम होगा। वो कायनात की वसतों को देखते हैं तो अल्लाह की लामहदूदियत की तरफ ध्यान चला जाता है। वो बिखरे हुए समंदरों और तूफानों को देखते हैं तो अल्लाह की जब्बारी और कहारी याद आ जाती है उनको। वो बाप के रोब और दबदबे को देखते हैं, उसका जाहो जलाल याद आ जाता है। माँ की ममता को देखते हैं तो उसकी रहमतें दिखाई देने लगती हैं कि माँ के अंदर इतनी रहमत और रफ़त और शफ़क़त पैदा करने वाला खुदा खुद कितना मेहरबान होगा। अला हाज़ल क़ियास, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के अंदर, फूल फूल के अंदर, कलियों के चटकने में, गुंचों के खिलने में, फूलों के महकने में, बारिश के बरसने में, सूरज और चांद के तलुओ ग़ुरूब के अंदर, रात और दिन के आने जाने में, मौसमों के तगय्युर और तबद्दुल में, कौसो कज़ा के रंगों के अंदर, हर रंग के अंदर वो उनको छलकता हुआ दिखाई देता है। और क्या चलते फिरते हर वक्त अल्लाह की अजमतों और के एहसास और जलाल के अंदर फिर वो गुम रहते हैं। ये है वो मार्फत। फिर बुल्ले शाह की ज़बान में वो यूँ बोलते हैं कि जे मैं तैनू बाहर ढूंढा ते मेरे अंदर कौन समाना, जे मैं तैनू अंदर ढूंढा फिर मुकैयद जाना, सब विच तू है ते हर था तू है, तैनू सब तो पाक पछाना, मैं भी तू है ते तू भी तू है, बुल्ला कौन नमाना। हर जगह पर फिर वो चलता फिरता नज़र आता है हर रंग के अंदर। यही उसकी मार्फत है जिसके ज़रिए किया है ज़िक्र और फ़िक्र। ये उन लोगों का हाल है जिनकी आँखों से पर्दे उठ जाते हैं, और जिनके पर्दे नहीं उठते वो दुनिया की सौगातों के पीछे भागते फिरते रहते हैं। दुनिया की ठीकरियों को जमा करने के अंदर सारी ज़िंदगी ज़ाया करते चले जाते हैं। आप गौर करें ना, लोगों की अक्सरियत हर दौर में करते ही क्या है, इस दौर के अंदर देखें कर क्या रही, बस दुनिया की सौगातों, मालो दौलत, सोना चांदी, बैंक बैलेंस वगैरह वगैरह, इनके पीछे भागते भागते सारी उम्र ज़ाया करते रहते हैं। और आज का इंसान, उसका अलमिया यही है कि कितने सारे लज्जत के, राहत के, आराम के, आसाइश के सामान उसने जमा कर दिए हैं, लेकिन ज़िंदगी की ज़ुल्फ़ परेशान है। अलामा के बकौल ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर ना सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, ज़िंदगी की शबे तारीख को सहर कर ना सका। बाहर की दुनिया जगमगा रही है, लेकिन अंदर की दुनिया के अंदर वीरानियों ने डेरे डाले हुए, परेशानी ही परेशानियाँ, ज़बान पर कबाब, दिल पर अजाब, बाहर की दुनिया के अंदर लग्जरीज लाइफ, सब कुछ के बावजूद ज़िंदगी की ज़ुल्फ़ परेशान क्यों है? वजह क्या है? खालिक और मालिक से दूरी जो है, उसकी मार्फत से महरूमी जो है, उसने रूह के अंदर एक खला पैदा कर रखा है। ये खला दुनिया के किसी सामान से पुर नहीं हो सकता। याद रखें, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक दुनिया चल रही है और क़यामत तक चल रही है। मेरा और आपका सिर्फ एक ही चक्कर था यहाँ पर, वन साइडेड ये सफ़र है, दोबारा कोई मौका नहीं है। अगर इस एक सफ़र के अंदर हमने दुनिया की सारी सौगातें जमा कर दी, जो कि हमारी आँख के बंद होने तक हैं, मौत के आने तक हैं, और अल्लाह की मोहब्बत, मार्फत, उसके कुर्ब, उसकी आशनाई को ना पा सके, तो दुनिया में हमारा आना क्या है और जाना क्या है? खुदा के लिए ज़रा इस नुक्ते पर गौर करें, क्या हमारा आना क्या जाना? जब इस तरह की गुफ्तगू होती है तो आम तौर पर लोगों के जहनों में आता है कि पता नहीं, फिर इसका मतलब ये है हमें दुनिया छोड़नी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा मुगालता है। ऐसी कतन कोई चीज़ नहीं है। इस्लाम कतन आपको मना नहीं करता है। वो कहता है शौक़ से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंसदान बने, सियासतदान बने, जज बने, वकील बने, जो बनना चाहते बने, लेकिन सब कुछ के साथ साथ मौत को याद रखें, अपनी हकीकत को याद रखें, अपनी असलियत को याद रखें, अपने खालिक और मालिक के साथ अपने ताल्लुक़ को ज़िंदा रखें। याद रखें, जिस तरह माँ का पेट बच्चे के बढ़ने की जगह होती है, अब बच्चा वहाँ कोई नक्श रह जाए तो डॉक्टर भी हैंड्स अप कर देते हैं, कहते हैं नहीं जी ये पैदाइशी नक्शा है, ये हम नहीं ख़त्म कर सकते।
اسی طرح یہ زمین اور آسمان کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ ہماری پرسنالٹی کے بننے کی جگہ ہے، اور یہ 50 60 70 سال کی مہلت اس لیے ملی ہوئی ہے۔ اگر یہاں سے چلے گئے بغیر اپنی شخصیت کو تعمیر کی، اللہ کی محبت اور معرفت کی سوغات کو حاصل کیے، تو قبر میں جا کر یہ کمیاں کوئی نہیں پوری ہونی، نہ حشر میں پوری ہونی، اور پھر وہی کچھ ہونا ہے۔ عارف کھڑی شریف میاں محمد بخش صاحب نے جو کہا تھا کہ چٹی چادر بمبڑا والی داغ نہ لامی جنیاں، جاندی والی پھیر نہ کی ہائے ربا کوئی کی بنیا۔ لہذا سوچئے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے سوچئے۔ واصف صاحب کہتے ہیں غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب وہ بند ہونے کے قریب ہوتی ہے، اس وقت کا آنکھ کا کھلنا کس کام کا؟ آج اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، آج کھولیں، سوچیں، سمجھیں، غور کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔